بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیڈٹ میڈیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی فضیلت بتاؤں گی۔ نماز فجر کے وقت جاگنے کا کیا حکم ہے، نماز فجر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ نماز فجر کے وقت جاگنے کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جان لیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق ہونے اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے لیے
لیے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے تو حتی الامکان رات کو جلدی سوئیں، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، ارادہ کرنے میں مخلص ہوں، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مدامت کرنا ہے، جو کہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے رات کو بھی لیٹ سوتے ہیں۔ تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا انسان ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔